سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بیان فرمائی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والے اسی ایک صورت کو اپنے سامنے رکھ لیں تو ان کی نجات اور اصلاح کے لیے کافی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا کہ دو صحابی رضی اللہ عنہ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ سورۃ العصر ایک دوسرے کو پڑھ کر نہ سناتے۔ اب یہ سورۃ العصر کے اندر جو بنیادی بات بیان کی گئی ہے، جو پورا خلاصہ ہے انسان کی زندگی کی اصلاح کا، فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعویٰ فرمایا، دعویٰ یہ فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے العصر، کہ العصر اس کی دلیل کیسے ہے کہ انسان کی زندگی انسان کے پاس بطور پونجی اور سرمایہ کے کہ ایک برف والا برف بیچ رہا ہے، اگر اپنی برف کو فروخت نہیں کرے گا تو یہ برف دھوپ میں اور ہوا میں پڑی ہے، یہ پگھلتی چلی جائے گی اور اس کی پوری پونجی تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کی زندگی یہ اس کے لیے پونجی ہے، سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کے ساتھ یہ دنیا میں آیا ہے، اور اس سرمایہ پہ اب اس نے فائدہ اٹھانا ہے یا اس سرمایہ کو اس نے ضائع کرنا ہے۔ تو یہ کیفیت، تو فرمایا کہ انسان کی یہ پونجی ضائع ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ پونجی کیا ہے کہ جیسے زمانہ ہے، زندگی کا زمانہ، زندگی گزر رہی ہے، اور زندگی کتنی مختصر ہے۔ میری امیدیں زندگی کے بارے میں لمبی۔ حضرت نوح علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، اور اس خاتون نے کہا کہ غم زدہ تھی کہ حضرت انتہائی غم ہے کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا۔ حضرت نوح علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کتنی عمر کا تھا؟ اس نے کہا کہ حضرت ابھی تو بچہ تھا، 3 سال اس کی عمر تھی، 300 سال اس کی عمر تھی، کہ ابھی بچہ تھا، 300 سال اس کی عمر تھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے فرمایا کہ ان کا کیا بنے گا کہ جن کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی؟ فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے، کہاں کہ آخری امت ہوگی، اور جن کی عمریں اوسط 60 سے 70 سال ہوں گی۔ تو اس عورت کو اپنا غم بھول گیا، اس نے کہا کہ پھر وہ لوگ مکانات تو نہیں بنائیں گے، جھونپڑیوں میں رہیں گے، اتنی مختصر زندگی؟ فرمایا کہ زندگی مختصر ہوگی، امیدیں ان کی لمبی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، مسجد نبوی میں حضرت نماز جمعہ کے بعد تشریف فرمائے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، زندگی کے بارے میں تمہاری امید کیا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو انتہائی مختصر سمجھتا ہوں۔ آج جمعے کا دن ہے، آپ کے پیچھے نماز جمعہ ادا کی ہے، معلوم نہیں آئندہ نماز جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں کہ یہ ظہر کا وقت ہے، معلوم نہیں کل ظہر کی نماز نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ ظہر کا وقت ہے، میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، معلوم نہیں عصر کی نماز نصیب ہو کہ نہ ہو۔ میرے محترم دوستوں، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے بارے میں سوال کیا ہے، نبی علیہ السلام نے زندگی کے بارے میں سوال کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ زندگی وہی زندگی ہے جو نماز والی زندگی ہے، اور جس میں نماز نہیں وہ زندگی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، میں اس وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، معلوم نہیں کہ میں گھر تک پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ،
تم نے زندگی کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ میں اللہ کا آخری نبی یہ بات بھی نہیں جانتا، جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر بھی آئے گا کہیں۔ زندگی میرے محترم اتنی مختصر ہے، معلوم نہیں کون سے سانس زندگی کا آخری سانس ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ مکمل فرما برداری کی زندگی اختیار کرو، تاکہ جب تمہاری موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے۔ تو یہاں سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، اور اسی سے اندازہ کر لو کہ یہ پونجی ہاتھ سے جا رہی ہے، اس کو بنانا ہے۔ بنانے کا طریقہ بھی ہم بتا رہے ہیں، اور یہ بات بھی ہم بتلا رہے ہیں کہ تم کیسے جائزہ لوگے کہ میری زندگی ضائع ہو رہی ہے یا میری زندگی بن رہی ہے۔ اس کے لیے پھر بالعصر کہ مقدس زمانے پہ نظر کرو۔ مقدس زمانہ کون سا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ اور نبی علیہ السلام کے مقدس زمانے میں کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو صحابہ کرام کی زندگی کی روشنی میں۔ اگر ہماری زندگی ان کی زندگی کے مطابق گزر رہی ہے تو نقصان سے ہم محفوظ ہیں، اگر ان کے مطابق نہیں گزر رہی تو ہم نقصان کی حالت میں ہیں۔ اب اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو خبر اور حکم ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے جو خبر یا حکم ثابت ہے۔ مثلا 2 باتیں بیان فرمائیں۔ یا حضرت نے خبر دی کہ دیکھو کہ مرنے کے بعد قبر میں انسان پہنچتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ قبر کی کیفیت یہ ہے کہ راحت قبر کی یہ ہے، عذاب قبر کا یہ ہے، قیامت کا دن ہے، حساب کتاب ہوگا، پھر یہ کہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ساری خبریں ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دی۔ اور نبی علیہ السلام سے دوسری بات جو منقول ہے وہ ہے حکم، کہ نماز پڑھو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو۔ یہ ہیں احکام۔ نبی علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا، یا وہ خبر ہے یا وہ حکم ہے۔ تو وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر دل سے سچ ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ جناب آپ نے ایمان میں صحابہ کرام کا ذکر ساتھ کر دیا، کہ صحابہ کرام کا ذکر ساتھ کیوں کیا؟ میرے محترم، میں نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت انہی کو نصیب ہوگی جو صحابہ کرام کے طریقے پر ایمان لائیں گے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ تو ایمان کس کے لیے ہے؟ کس کے حکم پر ہے؟ اللہ کے حکم پر ہے۔ ایمان کس کی تعلیم پر ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیم پر ہے۔ تو انہوں نے معیار قرار دے دیا صحابہ کرام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان میں معیار قرار دیا صحابہ کرام کو۔ اگر ان کی طرح سے مانو گے تو ایمان ہوگا، ان کے سے نہیں مانو گے تو ہدایت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا، اس نسخے کا دوسرا جز، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال انہوں نے کیے، کہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نقصان سے بچنے والے کون ہیں؟ وہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک عمل کس عمل کو کہتے ہیں؟ نیک عمل وہ ہے جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو۔ دوسری بات یہ کہ عمل شریعت سے ثابت ہو، میرا اور آپ کا بنا ہوا نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ریاکاری اور دنیا کا مفاد نہ ہو۔ یہ 3 باتیں ہوں گی تو وہ عمل صالح ہوگا، نیک عمل ہوگا۔ اور عمل صالح میں معیار کون ہیں؟ وہ بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جنہوں نے صحابہ کرام رحم کی اخلاص سے نیت کے ساتھ پیروی کی،
اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے راضی بھی ہوں گا، اس کو میں جنت بھی عطا کروں گا، اور یہی مقصود ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت آخرت میں حاصل ہو جائے۔ اور اس کے لیے اللہ نے معیار کس کو قرار دیا؟ حضرات صحابہ کرام کو قرار دیا۔ اب یہ آمن و عامل الصالحات کے اندر دو باتیں ہیں اپنی اصلاح کی۔ اس کے بعد اس نسخے کے دو جز اور ہیں۔ تیسرا جز ہے وتواصوا بالحق، تو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت ہے تاکید والی نصیحت کو وصیت کہتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی انتقال کرتا ہے اس کی بات بھی کیونکہ تاکید والی ہوتی ہے، اس لیے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تاکید والی بات اتنی ہوتی ہے اگر غلط بات بھی کرتا ہے ہم اس کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ اس کی کسی سے لڑائی ہے، اس نے کہا کہ میرا منہ فلاں کو نہ دیکھنے دینا، میرے مرنے کے بعد میرے بھائی کو کندھا نہ دینے دینا، ہم ان وصیتوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم، اگر کوئی مرنے والا وصیت کر گیا ہے اور وصیت شریعت کے لحاظ سے مناسب نہیں تو اس کے ورثاء کو، لواحقین کو چاہیے کہ اس کو تبدیل کریں تاکہ وہ بھی گناہ سے بچ جائے اور وہ یہ بھی گناہ سے بچ جائے، تو لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو وہ حق کی وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے اندر بنیادی باتیں تفصیل میں تو اس وقت نہیں جایا جا سکتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دو کام بتلائے، ایک کام اپنی اصلاح اور دوسرا کام دوسروں کی اصلاح۔ دوسروں کی اصلاح کے لیے دو باتیں، دو طریقے۔ وتواصوا بالحق، حق کی تاکید یعنی دعوت اور تبلیغ کا کام۔ وتواصوا بالصبر، استقامت اور برداشت کا کام یعنی جہاد اور قتال جس کے اندر استقامت اور صبر کو اختیار کرنا ہے۔ تو دو کام ہوں گے لوگوں کی اصلاح کے لیے، دعوت اور تبلیغ کا کام، جہاد اور قتال کا کام۔ اب میں ایک اور فریضے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو کاموں کے لیے پیدا کیا، عبادت اور خلافت کے لیے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت ہے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا۔ خلافت اللہ کی عبادت کا ماحول پیدا کرنا، اس کو برقرار رکھنا، یہ ہے خلافت۔ اگر میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ دین کے راستے پر آئیں گے، نماز کا ماحول بنے گا تو میرے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور اگر ماحول نہیں بنے گا تو میرے لیے نماز پڑھنا دشوار ہو جائے گا، میرے لیے صحیح عقائد پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح، یہ دو بنیادی ذمہ داریاں، اور دو بنیادی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری ایمان اور نیک عمل اختیار کرنا ہے، یہ اپنی اصلاح ہے، اور اس کے بعد دوسروں کو حق کی دعوت دینی ہے اور دوسروں کو استقامت کی دعوت دینی ہے۔ تو یہ تبلیغ اور دعوت اور تبلیغ اور جہاد اور قتال، یہ دوسروں کی اصلاح ہے کہ ماحول بنانا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، انسان کی گمراہی کے بنیادی سبب دو ہیں۔ آج آپ اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ انسان کی گمراہی کے بنیادی سبب دو ہیں۔ ایک سبب ہے انسان کی گمراہی کا بنیادی، وہ ہے شبہات کا پیدا ہونا۔ آج میڈیا، آج اہل باطل کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیں گے، شوشہ چھوڑ دیں گے ہم پریشان۔ ہمیں عادت ہے بس میڈیا سننے کی، رات دن کمپیوٹر کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ شوشے جو چھوڑے جا رہے ہیں ان کو سمجھنے کا اور سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا، اور اسی حالت میں اگر کسی کی موت واقع ہو گئی تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ایک مثال، بات آ گئی درمیان میں ایک مثال گزارش کر دوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں۔ حضرت نے تفسیر رازی جو لکھی ہے اس کے اندر دنیا جہاں کے جو بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے عقل والے ہیں جنہوں نے اعتراضات کیے ہیں اسلام پر، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 7ویں صدی ہجری میں، یہ 15ویں صدی ہجری ہے، 800 سال پہلے حضرت نے جوابات دیے ہیں۔ آج تک ان کے جوابات کو کوئی رد نہیں کر سکا، اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے لیا۔ یہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ نے علم میں اتنا علمی مقام عطا فرمایا تھا،
قرآن مجید یہ بنیاد ہے علم کی اور اس کی مہارت تفسیر کی، اور بڑے بڑے فلسفیوں کو اور عاقلوں کو یونانی فلسفی لاجواب ہو گئے۔ جو فلسفے کا مرکز ہے وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ کو خیال آیا کہ اللہ نے علم میں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، کسی اللہ والے سے اپنی نسبت قائم کر لوں، تاکہ یہ نسبت بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داریاں دو ہیں، تعلیم اور تزکیہ۔ تزکیہ کا تعلق خانقاہی نظام سے، تعلیم کا تعلق مدارس کے ساتھ۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خانقاہی نظام سے وابستہ بھی ہو جائے تاکہ تزکیے کے سلسلے سے جڑ جاؤں۔ اس زمانے کے اندر حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ نیشا پور کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تاکہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مقصد عرض کیا، اب نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو بہت بڑا اعزاز تھا کہ اتنا بڑا عالم وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہا تھا، لیکن یہ حضرات بزرگان دین، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، یہ جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لے کر اس انداز سے اصلاح فرماتے ہیں کہ تاکہ مکمل طور پر اصلاح ہو جائے۔ حضرت نے سوال فرمایا کہ راضی، اگر کوئی تم سے یہ سوال کرے کیا اللہ کو مانتے ہو، کہ اللہ ہے اور اللہ اکیلا ہے، اس کو مانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ جی حضرت، آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے 101 دلائل قائم کیے ہیں اللہ کے وجود اور اللہ کے وحدانیت کے، اور ان میں سے کسی دلیل کو کوئی آج تک توڑ نہیں سکا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ راضی تم ناکام ہو۔ حیرت کی بات ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت میں 101 دلائل قائم کر چکا ہوں اور اس کو آج تک کوئی ایک دلیل کو بھی نہیں توڑ سکا، اور حضرت اس پہ تعریف فرمانے کی وجہ فرما رہے ہیں کہ راضی تم ناکام ہو۔ حیرت ہوئی تو حضرت نے خود وضاحت فرمایا کہ انسان جس مزاج کا ہوتا ہے، شیطان اس کے مزاج کے مطابق اس کو آخری لمحے تک گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں آخری لمحے تک تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جا تو اپنی کوشش کر لے، آخری لمحے تک موت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، میں بھی اس کی توبہ قبول کرتا چلوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی رحمت ہم پہ نازل فرمائی۔ تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ راضی، کہ شیطان آخری لمحے تک انسان کے مزاج کے مطابق اس کو گمراہ کرتا ہے۔ تمہارا مزاج کیونکہ فلسفیانہ ہے، لہذا تم سے آ کے وہ فلسفیانہ گفتگو کرے گا موت کے وقت میں۔ جب فلسفیانہ گفتگو کرے گا تو اس وقت وہ تم سے سوال کرے گا کہ کیا اللہ ہے؟ اگر تم اس کا سوال سنتے ہوئے اگر تمہاری موت واقع ہو گئی تو تم کفر کی حالت میں مرو گے، اور اگر جواب دیتے ہوئے موت آ گئی تو پھر ایمان کی حالت میں مرو گے۔ اب عجیب بات ہے کہ اگر جواب دیتے ہوئے موت آ گئی تو ایمان کی حالت میں مرو گے، اور اگر سوال سنتے ہوئے، اعتراض سنتے ہوئے موت آ گئی تو کفر کی حالت میں مرو گے۔ کیا مقصد ہے؟ تو جب انسان جواب دے رہا ہوتا ہے اس کا دل اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے، اور جب دوسرا سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، دل میں تذبذب ہوتا ہے کہ دل اس کا جواب سوچتا ہے۔ یہ سوچنے کی کیفیت تذبذب کی کیفیت ہے۔ ایمان پختگی کا نام ہے، تذبذب پیدا ہو گیا تو ایمان نہیں رہے گا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، میڈیا ایک شوشہ چھوڑ رہا ہے، اور اس شوشے کی وجہ سے میرے دل و دماغ کے اندر ہلچل پیدا ہوئی ہے۔ جب ہلچل پیدا ہوئی ہے، ابھی گزشتہ دنوں کے اندر یہاں شوشہ چھوڑا گیا، ایک قانون دان خاتون نے کہا کہ الحمدللہ میں تو نہیں دیکھتا یہ میڈیا، کہ مجھے معلوم ہے یہ گمراہی کا مرکز ہے، اور قرآن مجید کی انہی آیات میں آگے یہ بات آ بھی رہی ہے کہ اپنے آپ کو ان کی صحبت سے، اثرات سے محفوظ رکھو۔ تو لہذا کسی نے سوال کیا کہ دیکھیں آج کل عدالتوں کے اندر انصاف نہیں،
اس نے جواب میں کہا کہ انصاف تو اس دن ختم ہو گیا تھا نبی اسلام کی وفات کے بعد، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا باغ فدق کا مطالبہ لائی تھیں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات پوری نہیں کی، انصاف تو اسی دن سے ختم ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ کہاں چوٹ لگائی گئی ہے، کہاں چوٹ لگی ہے۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں دل میں یہ بات آ جائے کیا بنے گا؟ میں صرف ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص میرے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی خامی بیان کرے، یہاں دیکھیں یہ نہیں کہا کہ میرے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے ایمان کا انکار کرے، یہ نہیں فرمایا، میرے صحابی رضی اللہ عنہ کو گالی دے نہیں فرمایا، برا بلا کہے نہیں فرمایا، میں اگر اس کی کوئی خامی بیان کرے، کمزوری بیان کرے، فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، مجھ کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے میں ہدایت کر رہا ہوں، لا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح کا سلسلہ قائم کرنا کہ ان کی لڑکی لینا یا اپنی لڑکی ان کو دینا، میں یہ تو دور کی بات ہے، تو میں تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس شخص کے ساتھ تم بیٹھو یا اس کو اپنے پاس بیٹھنے دو، تمہارے لیے جائز نہیں تم اس شخص کی کوئی چیز کھاؤ یا اس کو اپنی کوئی چیز کھلاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس شخص کی کوئی چیز پیو یا اپنی کوئی چیز اس کو پلاؤ۔ جو صحابی ان کی خامی بیان کرے، اور یہاں شوشہ آ گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انصاف کو قتل کر دیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اب ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوا، تو لہٰذا وقت تو نہیں، لیکن میں اس کی ایک مختصر وضاحت عرض کر دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ شوشے چھوڑنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں، پہلا خلیفہ تو علی رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانا تھا تو ان سے مطالبہ کرنے کیوں گئی تھی؟ تو معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب ان کو خلیفہ مان لیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام لینے والے اور یہ کہیں کہ ابوبکر خلیفہ نہیں مانتے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات کا انکار کر رہے ہیں، تو اسی پہ بھی وہ جائزہ لے لیں کہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے بھی وہ کفر کے عقیدے کے اندر ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا جب گئی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یقیناً آپ کو یہ دے دیتا، لیکن میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ اللہ کے نبی کی وراثت ان کی اولاد میں نہیں بلکہ امت میں تقسیم ہوتی ہے، امت کے لیے ہوتی ہے، تو میں نے یہ بات سنی ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کتنا ملنا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آدھا حصہ ملنا تھا، ایک بیٹی تھیں اس وقت، حضرت کے باقی بیٹیاں پہلے انتقال فرما گئی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ باقی جو آدھا تھا وہ کس کو ملنا تھا؟ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے جو چچا تھے ان کو ملنا تھا۔ اب عباس رضی اللہ عنہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے، لہٰذا وہ نہیں لے رہے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ محروم کر رہے ہیں کس کو؟ اپنی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں ان کو بھی تو ملنا تھا۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں ان کو محروم کر رہے ہیں۔ اب اپنی اولاد کو کون محروم کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس باغ فدق کا متولی اور نگران مقرر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہ یہ اس میں جو آمدنی ہوگی وہ شریعت کے مطابق اس کو خرچ کریں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ تو تمہارے امام معصوم ہیں، اور امام معصوم جو ہے وہ غصب چیز پہ کیسے متولی بن گیا اور اس کی تقسیم کی ذمہ داری اس نے کیسے لے لی؟ دو باتیں۔ تیسری بات، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اب اختیارات کس کے پاس تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، ان کے ورثاء کو کیوں نہیں تقسیم کر دیا یہ باپ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ اب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وراثت میں 1/4 علی رضی اللہ عنہ کو ملنا تھا، اور امام معصوم کی صفت ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں گے، ہمارے نزدیک یعنی ان کی بات ہے، امام معصوم کی صفت ہے
کہ امام معصوم سے اگر کوئی چیز چھین لی جائے اس کے بعد منتیں کر کے بھی دی جائے تو لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرے محترم مسئلہ حل ہو گیا، بقول تمہارے علی رضی اللہ عنہ سے خلافت چھین لی گئی، پھر علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کیوں قبول فرمائی؟ لہذا اپنے اصول کے لحاظ سے بھی تم دیکھو کہ اور یہ کون سوچے گا، وہ کہ جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہوگا، وابستگی رکھتا ہوگا، اللہ اس کے دل میں بات ڈالیں گے۔ اگر ہم ایسے میڈیا کو سنتے رہیں گے تو قدم قدم پر گمراہی پیدا ہوگی، اور آج گمراہی قدم قدم پر نظر آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر کہ دن کو ایمان والے ہوں گے، رات کو کافر ہو جائیں گے، شام کو ایمان والے ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ یہ منظر آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اہل حق سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اور اس قسم کے یہ شوشے اور ان سے سننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی سورۃ العصر کے اندر کہ دو چیزیں ہیں انسان کی گمراہی کی بنیاد، ایک ہیں شبہات، شکوک اور شبہات کا پیدا ہونا، ایک ہے خواہشات۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں یہ بات فرما دی کہ اہل حق کی صحبت اختیار کرو اور آپس میں حق کا مذاکرہ کرتے رہو تاکہ شکوک و شبہات سے حفاظت ہو جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو تلقین کرو صبر اور استقامت کی، اور خواہشات نفسانی سے بچانے کی کوشش کرو۔ جب خواہشات نفسانی سے بچو گے تو گمراہی سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ فارمولہ ہے، نسخہ ہے جو اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرما دیا۔